بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے آدمی کی ملاقات ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور دعا سے بہت زیادہ ایمان بڑھتا ہے، اور دعا سے بہت زیادہ اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، اور بڑھنا چاہیے بھی۔ اگر نہیں بڑھ رہا تو ہمیشہ پیچھے ہی بیٹھنا چاہیے۔ کمر ٹوٹی ہوئی تو دعا جو ہے اس سے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، اور دعا سے ایمان بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اور اگر دعا سے ایمان ترقی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہماری دعا ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اور ہمارے استاد مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ ہم آج کل جو دعا مانگتے ہیں نا، اس کو مانگنا کہتے ہی نہیں ہیں، اس کو مانگنا کہتے ہی نہیں، اس کو آرڈر کہتے ہیں۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ ایسی مانگتے ہیں جیسے ہم کسی ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھ جائیں اور کھانے کا آرڈر دیتے ہیں نا، چھوٹے 2 چکن کی پلیٹیں لے آؤ، 1 چھوٹے گوشت کی لے آؤ، 1 پالک لے آؤ، 2 چنے لے آؤ، روٹیاں لے آؤ، بس ایک دفعہ اس کو کہہ دیتے ہیں، وہ لے آتا ہے۔ کوئی چیز کم ہو تو پھر کہہ دیتے ہیں، بس ایسے۔ اس کو مانگنا تھوڑی کہتے ہیں، اس کو تو آرڈر دینا کہتے ہیں۔ مانگنا اس کو کہتے ہیں جیسے فقیر مانگتے ہیں۔ فقیروں کو مانگتے دیکھا آپ نے؟ ہمارے اٹک شہر میں کیا حال ہوتا ہے کہ آپ فون پہ بات کر رہے ہیں نا، اور وہ آپ کے پاس آ گیا ہے مانگنے کے لیے، وہ آپ کے ایسے پیچھے پڑتا ہے کہ آپ فون پہ جو بات کرتے ہیں وہ آپ کی بات ساری ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھی تمہارا فون ضروری نہیں ہے، گویا کہ اس کے کہنے کا مقصد اس زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اپنی حالت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جو تم نے 10 روپے دینے ہیں ان کی قیمت جو تم فون پہ بات کر رہے ہو، یہ چاہے تم 50 لاکھ کے پلاٹ کا سودا کیوں نہیں کر رہے ہو، اس سے ان 10 روپے کی قیمت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ 10 میرے ہیں اور وہ 50 تمہارے ہیں۔ تو وہ اپنی ضرورت اس طرح پیش کرتا ہے۔ آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ آپ کی گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، شیشہ کھٹکھٹائے گا، وہ کہے گا مجھے 2 ہی دو، 2 ہی دو۔ آپ اگر اس کو اشارہ بھی کر دو نا بھی 1 منٹ ٹھہر جاؤ، میں دیتا ہوں، میں ذرا بات کر رہا ہوں، یہ کر لوں تو میں فون رکھ لوں، تو پھر تمہیں وہ پھر کھٹکھٹائے گا، پھر کھٹکھٹائے گا۔ مانگنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی پیچھے پڑ جائے۔ دوسری طرح اگر مانگنا سیکھنا ہے تو بچوں کو دیکھو۔ بچہ ماں سے کہتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے، اب چیز ایسی ہے کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ماں اس کو نہیں دینا چاہتی، وہ کہتے ہیں مجھے 2 ہی دو۔ تو وہ پہلے پیار سے کرتا ہے، پھر ہلکا سا چیختا ہے، پھر رونا شروع کر دیتا ہے، پھر پیٹتا ہے، پھر سر مارتا ہے دیوار میں، الٹے کام شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا وہ بھانجا تھا نا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دینی ہے یا میں اپنی انگلیاں ساکٹ میں ڈالوں۔ اس کو منع کیا ہوا تھا نا بھی اس میں نہیں ڈالو، کرنٹ لگتا ہے، بندہ مر جائے گا، تو اس نے اس کو ہی ہماری کمزوری بنا لیا کہ بھائی، تو کہتے ہیں مجھے یہ دینا ہے یا میں انگلیاں اس میں ڈالوں۔ تو بچے تو پھر اپنی طرف سے یعنی وہ روتا ہے، چیختا ہے، پیٹتا ہے کہ میری ضرورت پوری کرو بھائی، میری چیز مجھے 2 ہی دو۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو دعا کا طریقہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آدمی التجا کرے، آدمی التجا کرے اور گڑ گڑا کے اللہ سے اپنی دعا مانگے۔ اچھا، دعا جو ہوتی ہے اس کا صحیح طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں آدمی لمبی دعا کرے، یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ ایک مجلس میں ایک ہی وقت میں لمبی دعا کرے۔ ہر نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے، اس لیے ہر نماز کے بعد بھی دعا کرے، لمبی کر لے ہر نماز کے بعد تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد آدھا گھنٹہ دعا کرے، دن میں 5 دفعہ نماز پڑھے تو 2.5 گھنٹے کی دعا مانگے، تو یہ تو مستبعد نظر آتا ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ ضروری دعائیں جو ہیں وہ نماز کے بعد مانگ لیا کرے، اور جو لمبی دعا ہے دن میں ایک وقت اس کا رکھے۔ اصل اس کا وقت تو تہجد ہی ہے، اگر تہجد میں نہ پڑھ سکے تو نہ مانگ سکے تو پھر دن میں کسی وقت مانگ لیں، تو اس وقت میں پھر لمبی دعا مانگ لیں، اور اس میں اپنی وہ اہم دعائیں بھی اور چھوٹی دعائیں بھی، اور جو ہر روز کی حاجت کی ہیں اور جو زندگی میں ایک دفعہ بھی ضرورت پڑنے والی ہیں، اور وہ ساری دعائیں پھر اس میں مانگ لیں۔ سمجھیے جی، دعا میں سب سے پہلا کام کرنے کا جو ہے وہ تو ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ دعا میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی تعریف سنانا ہے۔ اللہ آپ ایسے ہیں، میں تھوڑی سی اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ اے اللہ، آپ بہت طاقت والے ہیں، آپ بہت پاکیزہ ہیں، آپ شروع سے ہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ تھے،
اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ ہوں گے۔ اے اللہ آپ کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ اپنی اس طاقت میں بالکل تنہا اکیلے ہیں، آپ کے مثل بھی کوئی نہیں، آپ کے برابر کا بھی کوئی نہیں، اور آپ سے نیچے جتنے لوگ ہیں، آپ سے نیچے آپ کے برابر کا تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ سے نیچے جو ہے یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، یہ سارے جمع بھی ہو جائیں تو ان کی جمع ہو کے بھی طاقتیں آپ کی طاقت سے بہت نیچے ہیں۔ اور یوں اللہ کی تعریف بیان کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ رزاق ایسے ہیں، آپ پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق پہنچا دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے تو مجھے میرے بچپن سے میں کہاں تھا، کس گھر میں پیدا ہوا، میرے والدین کے مالی حالات کیسے تھے جب میں دنیا میں آیا تھا، اور آج میں اے سی کے کمروں میں سو رہا ہوں، آج میں کیسا کھا رہا ہوں، میں کیسا پہن رہا ہوں، میں کہاں پہنچ گیا، یہاں تک مجھے کس نے پہنچایا؟ اے اللہ آپ نے پہنچایا۔ آپ تو بغیر شکلوں کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، بغیر اسباب کے مال دے دیتے ہیں، آپ تو بغیر مال کے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ اور اے اللہ آپ نے تو یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت فرما لی۔ آپ تو وہ رب ہیں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، آپ وہاں کر دیتے ہیں۔ آپ نے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہونی کر کے دکھا دی کہ وہاں آپ نے مینڈے کو لا دیا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو خوب اللہ کو سنایا جائے گا، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر درود شریف پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے اللہ کی تعریف ہے، پھر درود شریف۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنی جگہ پر آپ نے یہ بات سنی ہے نا کہ ہر عمل کے شروع میں درود شریف پڑھو، آخر میں درود شریف پڑھو، تو اس میں شروع کے درود شریف سے پہلے اللہ کی تعریف لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر چیز میں پڑھی ہے۔ اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطبات آپ دیکھ لیں، حمد و ثنا کے بعد یہ ارشاد فرمایا، حمد و ثنا کے بعد یہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثنا کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ تو ہر بات کی ابتدا کس سے کیا کریں؟ اللہ کی تعریف سے۔ اچھا، اگر آپ کو اور کوئی تعریف اللہ تعالیٰ کی نہیں آ رہی کسی جگہ، یا کوئی مجلس ایسی ہے جس میں آپ نے بہت مختصر بات کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ کی حمد سب سے پہلے ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ کی تعریف خوب بیان کر لی، اب اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف میں اگر آپ زیادہ درود شریف پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ نماز والا درود شریف درود ابراہیمی جو ہے یہ بھی پڑھ لیں، اور اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب یوم القیامہ یہ پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ پڑھ لیں، اور اس طرح بہت سارے درود شریف ہیں جو ان میں حدیث سے ثابت ہیں، اگر وہ درود شریف پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ درود شریف پڑھے جائیں۔ اس کے بعد پھر جب دعا آگے آپ نے اپنے لیے شروع کرنی ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا مانگیں، سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا مانگیں۔ اور اپنی ذات کے لیے جب دعا مانگیں تو اس میں اپنے دنیا کی حاجتیں نہ مانگیں۔ اپنی ذات کے لیے جو دعا مانگنی ہے، دنیا کی حاجتیں تھوڑی دیر مانگنی ہے، مختصر مانگنی ہے، دیر سے مانگنی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ ہمارے اور اتنے مسئلے ہیں، پہلے وہ تو حل ہونا۔ دنیا کے مسئلے ہمارے ویسے ہی حل ہو جائیں گے اگر دوسرے مسئلے حل ہو گئے۔ مثلا دعا میں آپ دعا مانگیں گے تو یوں دعا مانگیں کہ اے اللہ میرے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میرے وہ گناہ جو مجھے یاد ہیں انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ میرے وہ گناہ جو میں بھول چکا انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ میرے وہ گناہ جنہیں میں نے گناہ سمجھ کے کیا انہیں بھی معاف فرما، اور اے اللہ میرے وہ گناہ جنہیں میں نے گناہ سمجھ کے کیے ہی نہیں، میں انہیں نیکیاں سمجھتا رہا یا معمول کی چیزیں سمجھ کے کرتا رہا، اے اللہ تو انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ میرے وہ گناہ جو میں نے تنہا کیے اکیلے کیے انہیں بھی معاف فرما، جو میں نے مجموعوں میں کیے لوگوں کے ساتھ مل کے کیے اے اللہ انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ میرے وہ گناہ جن سے میں نے توبہ کی انہیں بھی معاف فرما، جن سے میں نے توبہ کی ہی نہیں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں تو انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ میرے وہ گناہ جن کو تو معاف کر چکا ان پہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے وہ گناہ جن کو آج تک تو نے معاف نہیں کیا اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ سے اپنے ماضی کے گناہوں کی سب کی معافی مانگی جائے۔ پھر اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا اس دین کے لیے جو صفات درکار ہیں اے اللہ وہ صفات مجھے عطا فرما، اے اللہ مجھے پاکیزگی عطا فرما، اے اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما، اے اللہ مجھے حسن اخلاق عطا فرما، اے اللہ میرے دل سے کینہ اور بغض اور حسد یہ نکال دے، اے اللہ میرے دل کو بالکل شیشے کی طرح صاف کر دے،
اے اللہ میرے دل کو صاف برتن کی طرح صاف کر دے، اے اللہ جیسے میلے کپڑے کو دھویا جاتا ہے اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اے اللہ مجھے بھی ایسے چمکدار دل والا بنا دے، میرا دل اتنا اچھا کر دے اور اتنا خوبصورت دل مجھے بنا دے کہ دنیا کے کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کہیں میل باقی نہ رہے، دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو مجھے برا لگتا ہو، دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو میری آنکھ میں کھٹکتا ہو، اے اللہ میرا دل بالکل صاف اور پاکیزہ ہو جائے اور اتنا اچھا میرا دل ہو جائے کہ جب میں مرنے کے بعد تیرے پاس جاؤں تو تو خوش ہو جائے کہ میرا بندہ بہت پاکیزہ اور صاف دل لے کر آیا ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما دے اور اتنا اندر سے میرے دل کو صاف کر دے جس طرح کا دل تجھے پسند ہے، اور اے اللہ جب میں مرنے کے بعد جاؤں میرا دل اتنا صاف ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی مجھ پہ نظر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازو کھول کے مجھ سے ملیں اور کہیں ہاں میرے پاکیزہ دل والا امتی آیا ہے۔ اے اللہ اس طرح کا میرے دل کو تو پاک اور صاف کر دے، کسی کے لیے میرے دل میں برائی نہ ہو، کسی کا عیب میرے سامنے آئے ہی نہیں، اے اللہ مسلمانوں کے عیوب میرے سامنے آنے سے پردہ ڈال دے، اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میرے سامنے مسلمانوں کی خامیاں نہ آیا کریں، اور اگر کوئی آ جائے تو اے اللہ میری زبان پہ ایسے تالے لگا دے کہ کبھی کسی مسلمان کی خامی میں کسی دوسرے مسلمان کے سامنے بیان نہ کروں۔ اے اللہ میرے دل کو اتنا پاک کر دے کہ میں مسلمان کی عزت کا خیال کرنے والا بن جاؤں، میں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا بن جاؤں۔ اے اللہ جو تیری صفت ہے، جو میں تجھ سے چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اس بات کو سمجھیں، اے اللہ جو تیری صفت ہے کہ تو پردے ڈالتا ہے، تو چھپاتا ہے، مجھے بھی یہ والی صفت عطا فرما دے کہ میرے سامنے کسی کی خامی آ جائے تو میں بھی اس کو چھپا لوں، میں بھی اس پہ پردہ ڈالوں۔ میں اپنے معاملے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عیب لوگوں کے سامنے نہ کھلیں، میں اپنے معاملے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کی خبر لوگوں کو نہ ہو، تو اے اللہ میں بھی ایسا ہو جاؤں کہ میں لوگوں کے عیب کی خبر نہ دیا کروں۔ اے اللہ میرے دل کو اتنا پاک کر دے، اور اے اللہ میری آنکھوں میں ایسا حیا عطا فرما دے کہ تیرے حکم کے علاوہ کسی چیز کو میری آنکھیں نہ دیکھیں، تیرے حکم کے علاوہ کسی چیز کو میری آنکھیں نہ دیکھیں۔ اے اللہ میری آنکھوں کو اتنا خوبصورت بنا دے کہ میری آنکھیں تیرے امر کے علاوہ کسی چیز کو نہ دیکھیں، میری آنکھوں میں حیا عطا فرما دے۔ اللہ میرے چہرے پہ نور عطا فرما دے، جو نور تو نبیوں کو دیا کرتا ہے، اللہ جو نور تو ولیوں کو دیا کرتا ہے وہ عطا فرما دے۔ اللہ میری بات میں نور عطا فرما دے، میری زبان میں ایسا نور عطا فرما دے میں جس سے بات کروں تو خیر کی بات کروں، میری زبان سے کوئی بات نکلے تو ہمیشہ خیر کی بات نکلے، بھلائی کی بات نکلے، شر کی بات اس سے تو مجھے بچا لے۔ اے اللہ جھوٹ نے میرا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اے اللہ مجھے جھوٹ سے بچا لے، اے اللہ مجھے صادق بنا دے، اے اللہ مجھے سچے مزاج والا بنا دے، میرے اندر سے جھوٹ کو ختم فرما دے، کذب کو ختم فرما دے، اس کی نحوست کو ختم فرما دے۔ اے اللہ میرے گناہوں کی نحوست میرے مال پر، میری سواری پر، میرے گھر پر، میری بیوی پر، میرے بچوں پر نہ پڑنے دے۔ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے نا، اے اللہ مجھے گناہوں سے بھی پاک فرما، اور جو ماضی میں گناہ کر بیٹھا ان گناہوں کی نحوست سے بھی میری حفاظت فرما، اس نحوست کو زائل فرما، وہ نحوست نہ میرے جسم پہ پڑے، نہ میرے مال پہ پڑے، نہ میری سواری پہ پڑے، نہ ان کی اس کا برا اثر میرے بیوی پہ پڑے، نہ بچوں پہ پڑے، کسی چیز پہ اللہ اس کا برا اثر نہ پڑے، یہ دعا میں مانگا جائے۔ تو اپنی ذات کے لیے، اپنی عمدہ صفات کے لیے اللہ سے بہت زیادہ، اچھے اخلاق کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگا جائے۔ اللہ میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ اپنے لیے دعائیں مانگے، ٹھیک ہے نا، اپنی مغفرت کی دعا مانگے، اپنے ماضی کے گناہوں کی مانگے، پھر اپنے لیے صفات کی دعا مانگے، پھر اپنے لیے جہنم سے پناہ مانگے اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگے، پل صراط سے عافیت سے گزر جانا مانگے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنا اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے، یہ آخرت کی دعائیں مانگ لے۔ اس کے بعد اپنی کوئی حاجتیں چھوٹی موٹی ہیں جو دنیا کی وہ بھی رکھ لے۔ اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرما، حلال طیب پاکیزہ وسیع مبارک رزق عطا فرما، حرام مشکوک اور مشتبہ مال سے تو میری حفاظت فرما، تو یہ دعا مانگ لے۔ بیمار ہے تو اپنی بیماری میں شفا کی دعا مانگ لے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگ لے، اپنے لیے مانگ لی نا، اپنی آخرت کی اور صفات کی دعائیں پہلے، بعد میں تھوڑی سی دعائیں اپنی دنیا کی اور چیزوں کی مانگ لے، اس کے بعد پھر اپنے والدین کی دعا مانگے، ان کی وہ زندہ ہیں تو ان کی عافیت والی زندگی کی، ایمان والی صحت والی حالت میں زندہ بھی رہیں، ایمان والی صحت والی حالت میں دنیا سے جائیں، اس کی دعا مانگے۔ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت مانگے، ٹھیک ہے نا، ان کی
کی خیر مانگے، ان کی آخرت کی خیر مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، جنت الفردوس کی طلب کرے، اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی کے لیے دعا مانگے، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کے لیے جو اس کی خوبیاں ہیں وہ اللہ کو بتائے، اے اللہ میری بیوی میں یہ خوبیاں ہیں اور میں اس کا خامند ہوں، آپ نے آخرت میں اس کا حساب میرے ذریعے سے لینا ہے، میرے معاملے کو دیکھ کے لینا ہے، اے اللہ میں اپنی اس بیوی سے خوش ہوں، میں اپنی اس بیوی سے راضی ہوں، اے اللہ آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں آپ بھی میری بیوی سے راضی ہو جائیے اور آپ بھی اس کی زندگی اچھی کر دیجئے، اس کو بیماریوں سے محفوظ فرمائیے۔ اس طرح سے کر کے خوب اپنی بیوی کی صحت کے لیے دعا مانگے، اس کی اور جو ضرورتیں ہیں ان کے لیے دعا مانگے، آپس میں میاں بیوی کی پیار محبت کی دعا مانگے، اور مدینہ منورہ میں اپنی اور اپنی اہلیہ کی موت کی دعا مانگیں، جنت البقیع میں دفن کی دعا مانگیں۔ اور یہ دعا بھی میں تو مانگتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی میری رائے تو ہے کہ مانگیں، یہ دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ، مثلا میں جو مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اور میری بیوی کو اکٹھے موت عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کے بغیر زندگی ہماری نہ گزرے، کہ وہ بہت تکلیف دہ زندگی ہے بیوی کے بغیر یا بیوی کے خامن کے بغیر جو زندگی ہے، اے اللہ اس زندگی سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے راستے کی موت عطا فرما، ہمیں مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، اور ہمیں جنت البقیع میں دفن فرما، اور اے اللہ تمہیں اکٹھے موت عطا فرما، ہمیں اس آزمائش میں مبتلا نہ کرنا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کے بغیر زندہ رہے، تو اس آزمائش میں اللہ مبتلا نہ فرما۔ اس طرح سے یہ اللہ سے دعا مانگی جائے، اور پھر اس کے بعد بچوں پر آ جائیں، پھر اپنے بچوں میں سے اپنے بیٹوں کے حسن اخلاق کی دعا مانگیں، اپنے بیٹوں کی صفات والا ہونے کی دعا مانگیں، اپنے بیٹوں کے علم کی دعا مانگیں، ان کے لیے صفات والا ہونے کی دعا مانگیں، اور پھر اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کی دعا مانگیں، اور بر وقت اچھے رشتوں کی دعا مانگیں، اور ان کے لیے ایسی تربیت اپنی اولاد کی جو اس زمانے میں اللہ مناسب ہے وہ تربیت کرنے سے اللہ ہم قاصر ہیں، اللہ آپ ہمارے بچوں کی خود ایسی تربیت فرمائیے، آپ اپنا دست شفقت ہمارے بچوں کے سروں پہ رکھیے، اور آپ ان کی عمدہ سے عمدہ تربیت فرمائیے، اور ان کی بہت زیادہ دعائیں مانگی جائیں، ان کو ہمیشہ اللہ تو پاک دامن رکھ، ان کو عفیف رکھ، ان کی عزتوں عصمتوں کی اللہ تو حفاظت فرما، تو اس کی دعا مانگیں۔ اور بچوں کی دعائیں مانگنے کے بعد پھر اپنے اور جتنے لوگ ہیں جان پہچان والے ہیں، تعلق والے ہیں، جنہوں نے خاص دعاؤں کا کہہ رکھا ہے، ان کے لیے نام لے کر اس کے بعد دعا کر لیجئے۔ آخر میں ایک عمومی دعا ایسی کر لیجئے جس میں ساری دنیا کے لوگ آ جائیں، جس میں سارے ہی آ جائیں۔ مثلا میں جس طرح کرتا ہوں کہ اے اللہ جتنے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ہم سے امید رکھتے ہیں یا ہم سے توقع رکھتے ہیں یا جن کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، یا جن سے میں نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اے اللہ جنہوں نے آج تک میری بات سنی، جنہوں نے آج تک مجھے خیر پہنچائی، جنہوں نے میرے سے نیکی کا ارادہ کیا، اے اللہ جنہوں نے مجھے بھلائی پہنچائی، جنہوں نے میری کسی بھی طرح عزت کی، جنہوں نے میری خدمت کی، اے اللہ جنہوں نے میرا برا بھی چاہا، اے اللہ جتنے میرے ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، اے اللہ جتنے میرے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، بہنیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، بہنوئی ہیں، ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، ددھیال ہیں، ننہال ہیں، سسرال والے ہیں، اے اللہ اس کے علاوہ جتنے میرے ساتھی میرے ساتھ پڑھتے رہے، جتنے میرے شاگرد ہیں، شاگردات ہیں، جتنے ہمارے گروپ ہیں اور ان گروپس کے جتنے ممبرز ہیں، جتنے مرد ہیں، جتنی خواتین ہیں، اور جتنے لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، جتنے لوگوں کا ہم سے کسی بھی طرح تعلق رہتا ہے، جتنے لوگ ہماری بات مانتے ہیں، ہم کوئی کام کہتے ہیں ہمارا کام کر دیتے ہیں، اے اللہ اس طرح سے جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ احسانات کیے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے اللہ تو اس سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان سب کو حلال، طیب، پاکیزہ، وسیع، مبارک رزق عطا فرما، حرام، مشکوک، مشتبہ مال سے ان کی حفاظت فرما، خیریں اور برکتیں ان کے گھروں میں بڑھا دے، اے اللہ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، قرضوں سے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، عداوت سے، دشمنی سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ان کو ہمیشہ کے لیے دور فرما، اور جنت الفردوس ان سب کو مسکن بنا۔ تو یوں کر کے آپ سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اور آخر میں ساری دعاؤں کے بعد پھر درود شریف پڑھیں۔ اب اس وقت جو مسئلہ فلسطین کا چل رہا ہے، بیچ میں اپنی دعاؤں میں کسی جگہ پہ اس کی جگہ بھی بنا لیں، ٹھیک ہے نا، اور مجموعی طور پہ پوری امت کے لیے دعا کرنا، پوری امت کی ہدایت کی دعا کرنا، پوری امت کے اسلام پر آنے کی دعا کرنا، تو یوں اس کو جو ہے نا اپنے اس میں وہ شامل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، چلیں۔